آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تو اس کے بعد کس حالت میں پاکستان کے پاس نہ بجٹ تھا، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ طیارے تھے، نہ ہمارے ہاں وہ جو وسائل ہوا کرتے ہیں کسی ملک کو چلانے کے لیے، لوٹے پیٹے لوگ ایسے ہی آ گئے تھے۔ تو اللہ نے کیسے اس ملک کو بچایا، جبکہ جو ہمارا پڑوسی ہے وہ ہم سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہے، جنگیں بھی ہوئیں، ملک ٹوٹا بھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نہ صرف بچایا بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی آئین عطا فرمایا۔ تو شاید دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو پاکستان کا آئین اسلامی ہے اور جس کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کا لفظ اتنا عموم ہے اس میں کہ آپ پوری امت مسلمہ کی قیادت کر سکتے ہیں ہماری آئین کی روح سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا فتنہ انگریزوں کے آنے کے بعد وہ ختم نبوت کے خلاف جو انہوں نے قادیانیوں کو اٹھایا اور اتنا بڑا انہوں نے ایک فتنہ برپا کیا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہوئیں، اس میں بھی اللہ نے پاکستان کو منتخب کیا۔ سب سے پہلا فیصلہ اس میں پارلیمنٹ میں صرف مولوی یا علماء مفتی نہیں تھے، سارے لوگوں نے مل کر ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ جی بالکل، تو ایک بہت بڑا کام یہ ہوا۔ پھر دیکھیں کہ دنیا جیسی تبدیل ہوئی اور دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہوا اور طاقت افراد سے لے کر مشینوں پر چلی گئی اور پھر مشینوں سے آگے ٹیکنالوجی اور سائنسی چیزیں اور ایٹمی اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایٹمی قوت بھی ہمیں عطا فرمائی۔ اور کس حال میں اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت ہمیں عطا فرمائی کہ ہمارے ہاں نہ کوئی سوئی بنانے والا تھا نہ، لیکن اس میں یہاں اللہ نے ایسے حالات پیدا فرمائے۔ یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ مملکت خدا داد ہے اور جو لوگ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جھک مار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں کہ سوویت یونین نے چڑھائی کی افغانستان میں، 17 ملک انہوں نے ہڑپ کیا، 18 ملک افغانستان تھا اور 19واں ملک پاکستان تھا۔ وہ اصل میں افغانستان تو ٹھکانہ تھا، اصل تو پاکستان نشانہ تھا۔ ان گرم پانیوں تک وہ آنا چاہتے تھے اور اس وقت میں پاکستان کی حالت کیسی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لیڈر ہمیں عطا فرمائے، جنرل ضیاء الحق مرحوم جیسے لوگ، جنرل حمید گل جیسے لوگ، کہ انہوں نے اس وقت میں اتنے بڑی سیلاب کو روکا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے جنگ ہوئی، میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے، بہت برا لفظ ہے۔ یہ 16 لاکھ لوگ شہید ہوئے، تو کیا امریکہ کے لیے لوگوں نے شہادتیں دی تھی؟ وہ پاکستان کی اپنی سلامتی تھی۔ تو اس وقت میں جو اللہ نے اتنے بڑے سیلاب کو روکا، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان محفوظ ہوا بلکہ افغانستان سے بھی واپس ہو گئے اور 17 ملک آزاد ہو گئے۔ باقی اگر ان کی پالیسیاں، جنرل ضیاء الحق مرحوم کی جو پالیسیاں تھیں، اگر کسی نے ان پالیسیوں کو نہیں چلایا آگے تو وہ ذمہ دار اس کے وہ لوگ ہیں۔ تو میں نے اس بیچ میں ایک اضافی بات کر دی جو شاید آپ لوگوں کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ پسند نہیں آ رہی، لیکن میں بات ہمیشہ وہ کرتا ہوں جو میرے دل میں بات ہوتی ہے کہ حق بات ہمیشہ کہنی چاہیے۔ آج ہم یہاں خیریت سے موجود ہیں، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، یہاں مدرسے موجود ہیں، یہ افغان جہاد کی برکت سے۔ اور اگر امریکہ کا اور ہمارا مشترک ہدف تھا تو مشترک ہدف ہونے سے کیسے آپ کا جو ضائع ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے 3 قبیلوں سے معاہدہ کیا، الائنس بنایا آپ نے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، کہ تم پر حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے، ہم پہ حملہ ہوگا تو کیا اس کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ یہودیوں کی وجہ سے ہوا؟ اور جو حقائق اور تاریخ ہیں، چونکہ ہم لوگ تاریخ پہ تو نہ ریسرچ کرتے ہیں نہ تاریخ کو، ہم تو فیس بک پہ لگے رہتے ہیں۔ امریکہ تو 2 سال کے بعد شریک ہوا، یہ تو سب سے پہلے ہمارے یہاں کے لوگوں نے ہمت کی ہو۔ تو سوویت یونین، اس کے بعد پھر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اور کن حالات میں کیے؟ جبکہ ہندوستان شور مچا رہا تھا۔ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو دفاع تو ہوا، لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کو دنیا ختم کر دے گی، اتنا بائیکاٹ ہوگا چاروں طرف سے۔ اب ان ایٹمی دھماکوں کو بھی 25 سال سے زیادہ ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بچایا ہوا ہے اور ہم خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر 11 ستمبر کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا یہاں، ہمارے یہاں کے بہت سے حکمران بھی ان کے ساتھ مل گئے اور ایسی پالیسیاں بنی جو بہت ہی نامناسب تھیں، غلط تھیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 20 سال، یہ جو 47 ملکوں کی میں نے بات کی ہے، وہ یہاں سے واپس گئے، شکست کھا گئے، اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے بچایا۔ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہاں اس وقت میں، جو قوم پرستی کے نام پہ جنگیں ہو رہی ہیں، یا مذہب کے نام پہ جنگیں ہو رہی ہیں، یا لوگوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، یا معاشی طور پہ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یا اندرونی خلفشار برپا کیا جا رہا ہے، اور 5th جنریشن وار ایک برپا کی ہوئی ہے، چومکھی جنگ ہے چاروں طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔